بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، آج 8 مارچ 2024 یعنی یوم خواتین ہے عالمی طور کے اوپر۔ یوم خواتین عالمی سطح پہ سب سے پہلے 1975 میں سیلیبریٹ کیا گیا، اور اس ایئر کو بھی اقوام متحدہ نے خواتین کا عالمی سال قرار دیا۔ خواتین کا جو یوم ہے اس کو منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خواتین کے بارے میں جو نظریات تھے اور جو سلوک روا رکھا جا رہا تھا ویسٹرن ورلڈ کے اندر اور نان اسلامک ورلڈ کے اندر، وہ اس طریقے کا قابل احترام اور اس طریقے کا اچھا سلوک نہیں تھا جو کہ اسلام نے خواتین کو دیا ہوا، جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ادھر ہوا یہ تھا کہ پوری کی پوری ویسٹرن سوسائٹی کے اندر خواتین جو تھیں لائک پروڈکٹ ان کی سیل اور پرچیز ہوا کرتی تھی۔ اور اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام سے پہلے تو خواتین زمانہ جاہلیت کے اندر حالات یہ تھے کہ بیٹیوں کا پیدا ہو جانا ہی والدین کے لیے، پرٹیکولرلی والد کے لیے، ایک بہت ہی بڑی عزت کی، ذلت کی اور غیرت کے نام پہ دھبے کی بات ہوا کرتی تھی، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے کتنے جو ہے وہ سخت واقعات جو وہ ہم تاریخ کی اور اسلام کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ اور ان سے پہلے جو دوسری جو سوسائٹیز تھیں، سویلائزیشنز تھی، اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ استحصال تھا۔ اور یہ جو ریسنٹ ایئرز ہے، ریسنٹ پاسٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کا، ایون امریکہ کے اندر تو آج سے ایک نصف صدی پہلے 1966 تک کے ایئر میں بھی خواتین کی سیل اور پرچیز ہوتی تھی کہ $6000 کے اندر جو ہے شادی کے لیے خواتین حاضر ہیں، اور $6000 کے اندر یہ پروڈکٹ بکتی تھی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک سال کے اندر کوئی شکایت آ جائے تو ایک کے ساتھ ایک اور ڈیلیوری فری کی جائے گی، اور قتل کی صورت کے بھی اندر بھی کوئی آپ کے اوپر وہ ٹرائل نہیں چلے گا، یعنی لائک پروڈکٹ سیل ہوتی تھی۔ اور یورپ کے اندر اتنا زیادہ ظلم و ستم تھا اس پہ۔ اور آج بھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر اور یہ جو خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کو جس طریقے سے یعنی کہ برہنہ کر دیا گیا ہے، اور یہ جو نیم برہنہ کر دیا گیا ہے، کیا اس سے عورت کی عزت ہو رہی ہے؟ اور دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی ایون ویسٹرن معاشروں کے اندر بھی خواتین کو وہ رائٹس میسر نہیں ہیں، یعنی کہ آج بھی ویسٹرن معاشرے کے اندر کتنے ہی زیادہ ملک جو ہیں، ایون کہ جرمنی کے اندر 70% مرد شادیاں نہیں کرتے، اٹلی کا یہ حال ہے، اٹلی کے اندر کتنی، یعنی یورپ کے کتنے ملک ہیں، اور امریکہ جو ہے یعنی مور دین 50% تو ایک جرنل ایک پرسنٹیج ہے کہ اتنی پرسنٹیج کے اندر یورپ اور امریکہ کے لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ وجہ ہے کہ ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے، وجہ یہ کہ وراثت کے اندر حصہ دینا پڑتا ہے۔ اور لوگوں کی کیا بات کرنی ہے، دنیا کا سب سے جو امیر ترین شخص بل گیٹس ہے، اس نے بھی آج کل یعنی شادی نہیں کی ہوئی، اپنی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے۔ جس خاتون سے شادی تھی، ان کی سیپریشن ہوئی، اور اس کو بلینز آف ڈالرز کے حساب سے پیسے دینے پڑے، بلینز آف ڈالرز کے حساب سے اس کو رقم کی وہ ادائیگی کرنی پڑی، یعنی وہ اس لیے ذمہ داری نہیں لیتے۔ لیکن جہاں تک ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے تو عورت کو سمجھے کہ ہر طرح کے حقوق دے دیے، یعنی کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تو عورت کا کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ضرور نکل آئے گا، باپ کے اوپر، بیٹے کے اوپر، بھائی کے اوپر، خاوند کے اوپر، کسی نہ کسی کی طرف کوئی نہ کوئی اس کا حق ضرور نکلے گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ باری تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو وہ زمین کے اوپر بیٹی کی پیدائش کا جو اظہار ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ بڑا ہی کوئی خوش قسمت ہے جس کی طرف پہلی کوئی اولاد بیٹی کی شکل میں ہو۔ اور اسلام کا جو یہ خاصہ ہے کہ اسلام نے یعنی عورت کو یہ عزت دی ہے کہ اس میں جو عورت طلاق یافتہ ہو جائے یا عورت جو بیوہ ہو جائے، بیوہ عورت جو ہے اس کو بھی شادی کرنے کی اجازت ہے۔
اور اسلام سے پہلے یہ معاملات نہیں تھے، ایک سے زیادہ نہ کوئی شادی کر سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی عورت جب اس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ بھی نہیں شادی کر سکتی تھی۔ یہ یعنی مطلب یہ پچھلی امتوں کے اندر یہ مروجہ ان کے اصول تھے، ان کے اندر یہ سنت چلتی آ رہی تھی، لیکن اسلام نے آ کے یہ چیزیں بدل دی۔ حضور علیہ السلام جب ان کا دنیا کے اندر ظہور ہوتا ہے تو بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو اتنے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون اور عائشہ زوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں میں ان کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کھانے میں ثرید کو حاصل ہے۔ یعنی کتنی زیادہ عزت دی ہے، عورتوں کو رائٹس دیے ہیں بھائی، ایک ایک جو جز ہے، چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز آف دا رائٹس آف ویمن دیٹ ہیز بین ایکسپلینڈ ڈائریکٹلی ان دا ہولی قرآن، اور حضور علیہ السلام نے آگے اس کی تشریح کی ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے تو یہ بات بھی اسلام کو اس کا امتیاز حاصل ہے کہ اسلام کے اندر خلا کی سب سے پہلے جو اجازت ہے وہ اسلام میں دی گئی ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ صحابیہ جو ہوتی ہیں حضرت جمیلہ بنت عبداللہ ابن سلول، وہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے، بعد میں ان کی کسی بھی وجہ سے انبن ہو جاتی ہے، یعنی اور کوئی معاملہ نہیں ہے، باقی وہ کہتی ساری چیزیں درست ہیں، ویسے ہی مجھے یہ ابھی پسند نہیں آ رہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابھی کیا آپ چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے مجھے حق مہر دیا میں ان کو واپس کرنا چاہتی ہوں اور میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا باغ واپس کر دیا جائے؟ تو انہوں نے آگے سے اوکے کیا۔ تو یہی بات پھر حضور علیہ السلام نے حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ سے کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باغ سے کچھ زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں وہی دے دو، وہی دے دی، وہ جو حق مہر تھا واپس لوٹا دیا اور ان کی طلاق ہو گئی۔ یعنی یہ پہلی دفعہ ایک خلا کا واقعہ ہوا، یہ اسلام کے اندر ہوا۔ یعنی اتنے زیادہ رائٹس دیے ہیں اسلام نے، اتنی زیادہ عزت دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کی کتنی زیادہ اسلام کے اندر عظمت ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اسلام کا جتنا علم اسلام کا ان کی طرف سے ٹرانسفر ہوا ہے پوری امت کو، اس لیول کا علم شاید ہی کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے ہوا۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں صحابہ میں، جیسے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کی روایت ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، جیسے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بڑے بڑے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، یہ ان کو آپ ملائیں، حضرت اماں عائشہ کا جو ان کی طرف سے حدیث کی روایت، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حدیث کی درایت، اس کو آپ دیکھیں تو آپ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ اور جو خدمات دی ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے، یہ کوئی کم خدمات ہے کہ حضور علیہ السلام کے دین کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے اوپر جب نزول وحی کا زمانہ تھا اور اسلام کے ابتدائی جو سال تھے اس کے اندر کتنا زیادہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور اسلام نے تو اتنی زیادہ عورت کو عزت دے دی ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو اتنے معاملات ہیں یہ ہمیں کسی بھی اور جگہ، دنیا کے سارے مذاہب آپ کے سامنے ہیں، اس طرح کی تفصیلات جو وراثت کے اندر جو اسلام نے عورت کو دی ہے کسی ایک بھی مذہب کے اندر نہیں ہے، اور آج بھی اس طرح کے قوانین پوری کی پوری موسٹ سیولائزڈ ویسٹرن ورلڈ نہیں دے سک رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو یوم خواتین ہے اس کی سیلیبریشن منانے کی ان کو ضرورت پیش آئی، کیونکہ ان کے اندر خواتین کا استحصال تھا۔ خواتین لائک اے پروڈکٹ، لائک اے کموڈیٹی آف دا مارکیٹ سیل ہوتی تھیں۔ اسلام کے اندر تو بہت ہی زیادہ عظمت ہے،
اور دیکھیں سب سے جو اہم بات ہے خواتین مرد اور خاوند کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر سب سے جو اہم بات رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مرد کو اپنی خاتون سے سکینت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری کی ساری دنیا سامان ہے اور ساری دنیا کا سب سے بہترین سامان آپ کی ایک اچھی نیک بیوی ہے۔ یعنی کتنی زیادہ اس کو پروٹوکول دیا گیا ہے، خاتون کو، عورت کو اتنا زیادہ بڑا مقام دے دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ مقام دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ جو خواتین کا یہ جو یوم سیلیبریٹ کیا جانا ہے، اس کے اوپر ہمیں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ یہ جو 38 ہزار خواتین کے جو قتل ہوتے ہیں، یہ جو عصمت دری ہوتی ہے، یہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے، اور یہ جو ٹریفکنگ ہے، ویمن ٹریفکنگ ہے، یہ آج بھی ہو رہی ہے، اور ویسٹرن ورلڈ اور اس کے اندر انوالو ہے، افریقہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو عورت کے مقام کے اوپر، اس کی حرمت کے اوپر یہ جو بات چیت کی گئی ہے اسلام کے اندر، کلام مجید کے اندر، حضور علیہ السلام کی سنت میں، یہ اتنی عمدہ چیز ہے۔ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کر دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کے اندر انقلاب آ جائے، اور آج بھی مائیں اس طرح کے بچے جننا شروع کر دیں کہ جو بچے قوموں کی قیادت کیا کرتے ہیں، جو بچے ملکوں کو، قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے نہ وہ رائٹس دینے ہیں، نہ وہ تعلیم دینی ہے، نہ وہ تربیت دینی ہے، تو لوگوں کو شعور ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل جو ایک ابھی بھی ایک چیز پائی جاتی ہے پورے معاشرے کے اندر کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر اس طرح کی سیلیبریشنز نہیں ہیں جتنی سیلیبریشنز بیٹے کی پیدائش کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ اس طرح سے چینج نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو زمین پہ بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین کا ڈے ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خواتین کے جو رائٹس اسلام نے دیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں۔ یہ جو اس طرح کا یہ جو مارچ ہے مختلف طرح کے، اس سے تذلیل ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ویمن رائٹس کو۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔